بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا تو اس نے ڈاکہ جنی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا، دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام ضرور سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا شہر سے روانہ ہوگی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں خیال کیا، قبیلہ طی کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے تمام شہروں میں آگ لگا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے۔ اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا، اسے کسی ایسے شخص کی تلاش ہوگی جو اسے قبول کرے، لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے۔ تم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو ترجمانی کے فرائض سر انجام دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تمہیں میرے احکام پہنچائے ہوں؟ وہ عرض کرے گا، بے شک تو نے بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا میں نے تجھے اس کے ذریعے سے برتری نہیں دی تھی؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، سب کچھ دیا تھا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ بائیں جانب نظر کرے گا تو ادھر بھی دوزخ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اور جو کوئی کھجور کے ٹکڑے نہ پائے تو وہ لوگوں سے اچھی بات کہہ کر جہنم سے بچے۔ حضرت عدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حوض میں بیٹھی ایک عورت کو دیکھا، وہ ہیرا شہر سے روانہ ہوئی اور اس نے کعبے کا طواف کیا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا، اور میں مجاہدین کی اس جماعت میں شریک تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم بچشم خود دیکھو گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر ایسے نماز پڑھی جسے فوت شدگان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لا کر فرمانے لگے، میں تمہارا امیر کارواں اور منتظم بن کر جا رہا ہوں اور میں تم پر گواہ بنوں گا۔ اللہ کی قسم، میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، مجھے اپنے بعد تمہارے شرک کا ڈر نہیں، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ مبادئ دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو۔